الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ مسلسل عقیدے کی ایک اہم اور جامع کتاب اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ سے درس سن رہے ہیں. بلا شبہ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے اور خوش بختی اور خیر و بھلائی کی بات ہے. آج کے اس درس میں انواع العبادہ یعنی عبادت کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک ایک عبادت، بعض عبادتوں میں ایک ایک عبادت کا تذکرہ کیا جائے گا. تمام عبادات کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، بس بطور مثال چند عبادات میں ایک ایک عبادت کی گفتگو ہوگی. اتنا آپ لوگ سمجھ لیں کہ کل عمل صالح یحبہ اللہ ویرضا فہو عبادہ من الاقوال والافعال الباطنہ والظاہرہ. ہر نیک عمل چاہے وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو، چاہتا ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اس سے پہلے والے درس میں عبادت کے بارے میں بتایا گیا تھا. عبادت کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، عبادت کے ارکان اور عبادت کے مقبول ہونے کی شرطیں. آج سے چند عبادات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ عبادت ہے. ان میں ان انواع العبادات میں ایک اہم عبادت دعا ہے. دعا یہ ایک اہم عبادت ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا یدعو دعاءً، دعوا و دعوتاً و دعوا، یہ سب مصدر ہے. دعا ایک مصدر ہے، دعا یدعو فعل کا، جس کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، پکارنا، طلب کرنا. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جائے. یہ اصطلاحی تعریف ہے. اس دعا کی دو قسمیں ہیں. دعا کی دو قسمیں ہیں. اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. بعض احادیث میں اس دعا کی فضیلت آئی ہے، کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے. یا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یہ فضیلت ہے دعا کی. دعا کی بڑی فضیلت ہے. اس میں آیا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ زندہ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ میت، وہ مردہ ہے. دونوں میں یعنی دعا کو یا اللہ کے ذکر کو مردہ اور زندہ میں فرق بتایا گیا ہے. تو یہ دعا کی بڑی فضیلت ہے. ہر مومن کو، ہر مسلمان کو ہمیشہ وہ قسمیں ہوتی ہے. میں نے بتایا، آپ نے دیکھا. پہلی قسم دعاء العبادہ ہے. پہلی قسم دعاء العبادہ یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہو، وہ دعاء العبادہ ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، کٹ کرو نا اس کو، کٹ کرو نا اس کو، کٹ کرو، لال کو کٹ کرو. اب اس کو فلائٹ کر دینا، اس کے وقت جو ہے نا، ہاں نہیں رہنے دو، اب اس کو فلائٹ ہی کر دو. اب ہاں ہو گیا نا.
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہنگامہ نہیں کرو تم، ہاں اس کو فلائٹ اب آئندہ سے جو نا فلائٹ کر دینا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسری قسم دعا و مسئلہ ہے، جو عام دعا ہم لوگ مراد لیتے ہیں وہ کون سی قسم ہے؟ دعا و مسئلہ، یعنی سوال کرنے والی دعا۔ عام جو دعا کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے، یا تو ہم خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، یا مصیبت کو دور کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں چاہے نفع بخش چیز کا مطالبہ ہو یا نقصان دہ چیز سے بچنے کا مطالبہ ہو، دونوں صورتوں میں دعا کرتے ہیں۔ یہ دعائے مسئلہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ مسئلہ۔ اور یہی اسپیشل دعا ہے جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تیرے رب نے یہ فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو کوئی بھی ہماری عبادت سے روگردانی کرے گا اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا، وہ ذلیل اور خوار ہو کر کے کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہاں پر میرے عزیز طلبہ، یہاں پر ایک اہم چیز کو آپ لوگ سمجھ لیں، بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم کسی زندہ سے یا مردہ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسی چیز میں پکارتے ہیں جس پر وہ قادر نہیں ہے، ایسے معاملے میں ہم کسی انسان کو، غیر اللہ کو، کسی انسان کو، غیر اللہ کو پکارتے ہیں جس پر وہ قادر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، جو دین سے خارج کر دے گا، شرک اکبر ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی زندہ ہے، اسے ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، اسے ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ یا رجل اطعمنی، اے آدمی مجھے کیا کرو؟ کھانا کھلا دو، اسقنی، پانی پلا دو، تو وہ کھانا کھلانے پر اور پانی پلانے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیز اگر ہم مردہ سے کرتے ہیں، یا جو ابھی موجود نہیں ہے، نظر کے سامنے نہیں، اسے کہتے ہیں تم مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اگر زندہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں جس پر وہ قادر ہے، تو شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیز اگر ہم کہتے ہیں کہ مردہ سے کہ تم کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، میری مدد کرو، مجھے کوئی حملہ کرنے والا ہے، مارنے والا، تو مجھے بچا لو، اگر مردہ سے کرتے ہیں یا جو غیر موجود ہے، غائب سے کرتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا، چونکہ ہم اس کے غائبانے میں اس کی مدد کے لیے اس کو ہم پکارتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، اس پہ اختیار نہیں رکھتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ دعائے جو مسئلہ ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے خیر کا مطالبہ کریں، خیر مانگیں، یا جو نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنے کا آپ مطالبہ کریں، تو یہ دعائے مسئلہ کہلائے گا۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو کوئی بھی دعا ہے، اگر اس میں ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، تو پھر یہ دعا بجائے ثواب کے، خیر کے، ہمارے لیے گناہ کا اور عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے بنیادی چیز، چاہے دعائے عبادت ہو یا دعائے مسئلہ ہو، ہماری نیت خالص ہونا چاہیے اور ہمیں رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، رب پر